بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باب علم میں خوش آمدید۔ سامعین، ہمارے ہاں کوئی پروگرام ہو، تقریب ہو تو اس کی اہمیت کے مطابق پہلے سے تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ کسے بلانا ہے، جگہ کون سی ہوگی، خرچہ کتنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ سب کچھ سیرت نبوی کے سانچے میں ڈال کر دیکھیں تو یہ پلاننگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک مرتبہ ماہ شعبان کے آخری روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور خطاب فرمایا، تمہارے پاس عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ گویا آمد رمضان کی فضیلت و اہمیت کے چرچے کرنا سنت رسول ہے، اور اب جب رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے تو اس میں ہم نے 1000 مہینوں سے افضل رات کو پانا ہے۔ اعتکاف بیٹھنا ہے۔ آج کا میرا عنوان اعتکاف۔ اعتکاف میں کیا پڑھنا چاہیے اور کن کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے ایک یاد دہانی کروا دوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیوز لائک اور کمنٹ بھی کریں۔ سامعین، اعتکاف کے معنی کسی چیز پر متوجہ ہونا اور اس کی تعظیم کی خاطر اس سے جڑ جانا ہے۔ اعتکاف کی حقیقت خلوت نشینی اور شب قدر کو پانا ہے۔ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے خود کو مقید کر لینا اعتکاف کی شرعی نیت اور مقصد ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ احادیث مبارکہ سے ثبوت ملتا ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں آخری عشرہ اعتکاف بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ سامعین، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف فرمایا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ستون توبہ کے عقب میں بستر بچھا دیا جاتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ہر خندق مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ طویل ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ سامعین، اعتکاف کے دوران کسی شرعی عذر کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر نکل جانا اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ اعتکاف کا تقاضا ہے کہ معتکف بلا ضرورت غسل نہ کرے، جسم کی زیب و زینت کی طرف زیادہ توجہ نہ دے، فارغ بیٹھ کے وقت ضائع نہ کرے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ذکر الہی، استغفار اور صلاۃ و سلام کی کثرت کی جائے۔ پنجگانہ نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں ادا کی جائیں، رو رو کر دعا مانگیں، وہ پاک پروردگار دل کی مرادیں پوری کرنے والا رحمان و رحیم ہے۔ سامعین، میرا چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری وقتاً فوقتاً اپلوڈ ہونے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی بات سن کر عمل کرنے اور دوسروں کو سنانے والا بنا دے۔ آمین۔ شکریہ۔